اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی اپنی ہابیز اور اسکلس کے ایکٹیویٹیز کے تھرو انجوائے کر رہے ہوں گے، خود کو بور نہیں ہونے دیا ہوگا آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح کی ضرور کریں جس کے تھرو آپ بور نہ ہوں، یا آپ کو جو ہے وہ آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے سب کچھ نہ کچھ، گھروں پر ایکسرسائز وغیرہ، ورک آؤٹ ہو گئے، یا کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت اس طرح کا ٹاپک ہے کہ اس پر اگر میں 10 ویڈیوز بھی بنا دوں تو شاید وہ بھی کم ہوں گی، یا جتنی بات کی جائے وہ بہت کم ہے، کیونکہ جس کلچر سے ہم بلانگ کرتے ہیں یا جس کلچر میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر اس ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اسی ٹاپک پر بات مجھے کرنی چاہیے، اور اس سے آگے ہم سائیکالوجی کی دوسری چیزوں کی طرف بڑھیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے اسٹگما ریلیٹڈ ٹو سائیکالوجی۔ ویسے تو پاکستان میں یا پاکستان سمیت دوسرے بہت سے ملکوں میں اسٹگما ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میڈیکل اور سائیکالوجی کی فیلڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پر اسٹگما تھوڑا سا جو ہے وہ میڈیکل اور سائیکیٹری یا سائیکالوجی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسٹگما یہیں پر آتا ہے۔ باقی فیلڈز میں تو اتنا ایجوکیشن یا انجینئرنگ یا ان فیلڈ میں تو کوئی اسٹگما نہیں ہے، اس میں تو کوئی اسٹگما والی بات بھی نہیں ہے کہ لوگ اس پر جو ہے وہ کریں، لیکن اسپیشلی جب ہم سائیکیٹری اور سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس فیلڈ سے ریلیٹ لوگوں میں بہت اسٹگما ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ لوگوں کو 80% لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سائیکالوجسٹ بھی جو ہیں وہ کوئی پروفیشنلز ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، اور اگر ان کو اویئرنیس ہے بھی صحیح، انہیں پتہ ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ دماغی بیماریوں کا یا ان کا دماغی بیماریوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ سائیکالوجسٹ کو اپروچ نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں، جب ہمارے پاس ایون لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ اگر کوئی خوف ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات بھی باہر نہ جائے، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یا وہ ہم سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ اور لوگ گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتے، ان کے اندر بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، وہ روزانہ ان مسئلوں کے ساتھ جاگتے ہیں، مسئلوں کے ساتھ سوتے ہیں، مسئلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے مسائل کسی بھی ماہر کے پاس نہیں لے کر جاتے، کسی ماہر نفسیات کے پاس صرف اس لیے نہیں لے کر جاتے کہ اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ سیویئر ہوں گے، انہیں بہت کچھ بھگتنا پڑے گا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ آپ تو سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ تو دماغ کا علاج کروا رہے ہیں، آپ تو دماغی مریض ہیں، اسپیشلی اگر کوئی لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی یا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کا ایشو ہے جس میں اس کو سائیکالوجسٹ کی نیڈ ہے، تو وہ یہ جانتی بھی ہوگی کہ اس کا یہ مسئلہ سائیکالوجسٹ حل کر سکتا ہے، وہ تب بھی سائیکالوجسٹ کو اپروچ نہیں کرے گی۔ اور وہ سائیکالوجسٹ کو اپروچ صرف اس لیے نہیں کرے گی کہ اگر وہ ایک دفعہ چلی گئی تو لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ تو دماغ کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتی ہے، یہ تو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تو رشتہ بھی نہیں لینا چاہیے، ورنہ یہ تو دماغی مریض ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ تو اپنی فیملی کے لیے مسئلہ کرے گی۔ اور اس وجہ سے جو ہے وہ رشتہ نہ ہونے کے ڈر سے آگے فیوچر میں جو ہے وہ لوگ اس کو دماغی مریضہ نہ کہیں، وہ اس لیے اپنے دماغ کے مسئلوں کو یا اپنے جو بھی اس کے اندر کی ٹینشن ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھتی ہے۔ وہ ایک اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح سے سمندر میں کوئی دھاگا پڑا ہو اور آپ کا پاؤں اس میں الجھ جائے، آپ اسے نہیں نکالیں گے، آپ وہیں پر ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، لیکن آپ اس دھاگے میں یا اس چیز میں الجھی ہوئی ہیں جہاں سے آپ نکل نہیں سکتے۔ تو اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں گے تو وہ جو الجھا ہوا دھاگا ہے وہ وہیں پر رہے گا، لیکن اس کو وہ سلجھا دے گا، اور وہ آپ کا پاؤں جو پھنسا ہوگا اس سے وہ نکال دے گا۔ وہ دھاگا اپنی جگہ پر ہے اور آپ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا ہو گئے ہیں، آپ کا ایک دوسرے سے اب کوئی ریلیشن نہیں رہا، تو آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں کہیں پر بھی۔ یہی طریقہ سائیکالوجسٹ کرتا ہے کہ بیماری کو، جو انسان کے اندر کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ اس کو ریزالو کر دیتا ہے، وہ مسئلہ یا وہ جو جس وجہ سے وہ ٹینشن ہوتی ہے شاید وہ ختم نہیں ہو جاتا، شاید اگر کوئی غریب ہے، کسی کا مسئلہ اس کے پاس پیسے کی کمی ہے، یا وہ اس لیے صرف ٹینشن لیتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بہت سی چیزیں نہیں خرید سکتا اور اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، اس کی فائنینشیل سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے،
تو شاید سائیکالوجسٹ اس کو پیسہ تو نہ دے سکے اور شاید اس کو سائیکالوجسٹ کوئی بہت اچھی جاب بھی نہیں دے سکے، لیکن سائیکالوجسٹ اس کو ان حالات کے ساتھ رہنا سکھا دے گا. وہ حالات اس کو پھر ٹینشن نہیں دیں گے جو پہلے اس کے لیے ٹینشن کا باعث ہیں. تو لوگ صرف اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے وہ ان ٹینشنوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان حالات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وہ خود کو کبھی سمجھاتے ہیں، کبھی کس طرح سے خود کو سیٹسفائی کرتے ہیں، کبھی کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپروچ نہیں کرتے. سیم یہی چیز مردوں میں بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دماغی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو لوگ ان سے بولیں گے کہ یہ تو دماغ کے مریض ہیں، یہ تو سائیکو ہو گئے ہیں اور ان کو تو جاب نہیں دینی. اگر ان کی جاب ہوگی تو ان کا باس انہیں نکال دے گا، یا ان سے اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو وہ سب کچھ جو ہے وہ سب لوگ کہیں گے کہ یہ تو دماغ کا مریض ہے، تو اس کو آپ نے یہ جاب کیوں دی، اس سے یہ مسٹیک اسی لیے ہوئی کیونکہ اس کا تو دماغ کام نہیں کرتا. اور یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ریالٹی میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے ارد گرد لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو دماغ کے مریض کے پاس جا رہے ہیں، یا آپ تو دماغ کے مریض ہیں اور آپ تو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو یہ چیز ہے کہ اس سے بچنے کے لیے لوگ نہیں جاتے سائیکالوجسٹ کے پاس. لیکن یہ حل نہیں ہے. کسی بھی چیز کو اوائڈ کرنا صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ حل نہیں ہے. اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم لینا پڑتا ہے. وہ چاہے آپ کسی بھی عمر میں لیں، آپ کسی بھی اسٹیج پر لیں، آپ کسی بھی سچویشن سے تنگ آ کر لیں، لیکن آپ وہ قدم لیتے ہیں. وہ قدم اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ قدم برا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں گے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں گے تو وہ ایک قدم اس وقت شاید لوگوں کے تانوں کا آپ سوچیں اور آپ ان کو اگنور کر دیں اور چلے جائیں تو آپ کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے. جب انسان آیا ہے دنیا پر اسے زندگی گزارنی ہے، اور ایز اے مسلمان ہمارا یہ بلیو ہے کہ سوسائڈ، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے مذہب میں حرام ہیں. تو ہمیں زندگی تو گزارنی ہے، تو بہتر طریقے سے اچھی اور خوشی سے گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اس کو آنے والے کل کی ٹینشن سے یا آج جو ہمارے ساتھ حالات ہو رہے ہیں ان کی ٹینشن سے ہم جو ہے وہ ان کو اپنی پوری زندگی خراب کر دیں. تو آج کی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. امید ہے کہ میری باتوں کا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں پر افیکٹ ہوا ہوگا، آپ لوگوں نے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس لوگ کیا کہنے کی والی بات کی وجہ سے وہ کبھی سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے، تو مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے بعد انہیں کہیں نہ کہیں پر یہ ریئلائز ضرور ہوا ہوگا کہ وہ ایک ڈاکٹر کو اپروچ کرنے میں، چاہے وہ دماغ کا ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کا ڈاکٹر ہو، اس کو اپروچ کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لوگ کچھ بھی کہیں، بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ کو کوئی ٹرمینل النس ہوتی ہے، آپ کو کوئی کینسر ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو بہت سیویئر ہوتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ نہیں جاتے تو آپ یا تو زندگی ہار دیتے ہیں، اور یا آپ بہت اتنے سیویئر لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیتے جی آپ جو ہے وہ مرے ہوتے ہیں، آپ کی جیتے جی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ وقت پر صحیح فیصلہ لیں، اپنے لیے صحیح فیصلہ لیں، اپنی فیملی کے لیے صحیح فیصلہ لیں، اور باقی جو لوگوں کے تانے ہیں یا ان چیزوں کو کچھ ٹائم کے لیے اگنور کریں. تو آپ کی زندگی کمپلیٹ زندگی آپ کے اپنے لیے تانا یا آپ کے اپنے لیے مسئلہ نہیں بنے گی. تو میں امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اور آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو الگ سے اور بھی بنائیں گے، بیکاز ایز آئی سیڈ بیفور کہ یہ بہت زیادہ لمبا ٹاپک ہے. اس پر بہت سی ویڈیوز بن سکتی ہیں اور اس پر بہت ضروری ہے بات کرنا، کیونکہ جب آپ کسی کو موٹیویٹ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے یا وہ اپنے مینٹل ایشوز کو بھی ویسے ہی ریزالو کرے جیسے وہ میڈیکل ایشوز کو کرتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ڈگری لے کر بیٹھ بھی جائیں گے تو آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. جب تک کوئی آپ کے پاس پہنچ نہیں سکتا آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس کو گھر جا کر شاید آپ نہیں کر سکتے، اپروچ نہیں کر سکتے. تو اسٹگما کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.